علیکم، میں امداد سومرو۔ پاکستان کی سیاست ایک بار پھر سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ وہی نیٹ فلکس کے سیزن کی طرح 2 دن اگلے مزید اہم ہیں، بلکہ زیادہ اہم ہیں۔ جتنی سنسنی خیزی پاکستان کی سیاست میں کچھ عرصے میں ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ سنسنی خیز دن جو ہیں وہ شروع ہوا چاہتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے ملاقات کی ہے چودھری شجاعت حسین سے، پرویز الہی کے خلاف مدد مانگی ہے، حمزہ شہباز کے لیے ووٹ مانگا ہے۔ اتحادی ہیں آصف زرداری کے، پرویز الہی صاحب اس حکومت کا حصہ ہیں مرکز میں۔ اور دوسرا معاملہ ہے پاکستان کی سیاست، سیاسی میدانوں کے ساتھ ساتھ سیاسی ایوانوں کے ساتھ ساتھ عدالتوں اور آئینی اداروں میں چلی گئی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ اور ادارے آمنے سامنے ہو گئے ہیں، پارلیمنٹ اور نیب آمنے سامنے ہیں۔ آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور دوسرا، وزیر داخلہ پر، وفاقی وزیر داخلہ پر ایک صوبے میں داخل ہونے پر پابندی لگانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بڑی ایسی صورتحال پاکستان کی سیاست میں شاید کبھی ہوئی ہو، شاید، لیکن جس طرح کی سنسنی اب ہمارے سامنے ہے، تو ہم نے اپنے کوئی سیاسی زندگی میں، یہ جو صحافتی زندگی ہے اور سیاست کو قریب سے کور کیا ہے، تو ایسی سنسنی خیزی نہیں دیکھی پاکستان کی سیاست میں۔ ظاہر ہے اس کا پورا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی اپنے مخالفین کو سکھ سے بیٹھنے نہیں دے رہے، نہ اپنے مخالفین کو نہ اپنے حامیوں کو۔ تو پہلے بات کرتے ہیں آصف زرداری صاحب نے جو شجاعت حسین صاحب سے مدد مانگی ہے۔ شجاعت حسین صاحب وفادار آدمی ہیں، چل کر آنے والوں کو مایوس نہیں کرتے۔ وہاں کیا ہوا ملاقات میں شجاعت حسین صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ لیکن پہلے معاملہ جو ہے وہ ہے اداروں کے درمیان جو تصادم کی کیفیت ہے۔ ایک آئینی ادارہ، دوسرا آئینی ادارہ آمنے سامنے، بلکہ ایک احتساب کا ادارہ اور دوسرا احتساب کا ادارہ آمنے سامنے ہو گئے ہوئے۔ تو پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا بھی معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب لاہور آئیں گے، لاہور کے بعد کراچی جائیں گے۔ قومی اسمبلی کے الیکشن کا جو مہم ہے وہ اس کے سلسلے میں سوال یہ ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں ایک طرف تو قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے بیٹھے ہوئے، تو دوسری طرف قومی اسمبلی کے حلقوں پر انتخابات، ضمنی انتخابات کیوں لڑ رہے ہیں، یہ اس پر بھی بات کی جائے گی۔ لیکن پہلے جو آمنے سامنے ہیں ادارے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے نوٹس لیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے، معاملہ تھا طیبہ گل کا۔ طیبہ گل جنہوں نے الزام عائد کیا تھا چیئرمین نیب کے اوپر ہراساں کرنے کا، ویڈیوز بھی وہ سامنے لے کر آئی تھیں، اور پھر انہوں نے الزام صرف چیئرمین نیب تک نہیں محدود رکھا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے وہ جو ویڈیوز میں نے انصاف کے لیے ان کو پیش کی تھی، انہوں نے چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے، اپنے مقدمات بند کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے ویڈیوز ایئر کروا دی اور اس کا استعمال کیا۔ تو وہ طیبہ گل صاحب والے معاملے پر نوٹس لیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انہوں نے ثبوت بھی پیش کیے تھے بقول ان کے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ان کا جو نور عالم خان صاحب کہ انہوں نے ثبوت، ویڈیو ثبوت، آڈیو ثبوت پیش کیے۔ تو اس کے بعد پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 2 احکامات جاری کیے تھے۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف جتنے بھی کرپشن کے معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں یا داخل دفتر کر لیے گئے ہیں، وہ کھول دیے جائیں، جس میں بی آر ٹی، جس میں ملم جبہ، جس میں خیبر بینک، اور جس میں بلین ٹری سونامی۔ یہ 4 بڑے کرپشن اسکینڈلز تھے کے پی کے جو نیب جس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، بند پڑے ہوئے تھے۔ چیئرمین نیب کو، قائم مقام چیئرمین نیب ظاہر شاہ صاحب کو آرڈر کر دیا گیا تھا کہ جی اس پر آپ نے کارروائی شروع کرنی ہے اور رپورٹ کرنی ہے کہ کب تک یہ جو ہے مقدمات کھل کر اور ریفرنسز میں تبدیل ہو سکتے ہیں، کیوں بند کر دیے گئے ہیں یہ ریفرنسز، یا کب تک ان پر کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی کہا تھا اس میں وقت لگے گا، 5-6 مہینے لگیں گے، اتنا ٹائم لگے گا، لیکن آرڈر کر دیا گیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اپنا قائم مقام چیئرمین نیب کو کہ جی نہیں، آپ نے کھولنا ہے اور رپورٹ ایز سون ایز پاسبل کھول کر آپ نے ہمیں رپورٹ کرنا ہے۔ تو اس معاملے کو لے کر قائم مقام چیئرمین نیب جو ہے ظاہر شاہ صاحب، وہ چلے گئے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے منٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے پہلے سلیم شہزاد صاحب بھی گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی درخواست دائر کی تھی، کیونکہ سلیم شہزاد جو ڈی جی نیب لاہور، ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے خاتون جو تھیں طیبہ گل صاحبہ نے الزام لگایا تھا کہ ان کو چیئرمین نیب کے کہنے پر گرفتار کیا، اسلام آباد سے گرفتار کر کے لاہور تک لایا گیا۔ لاہور تک آتے آتے ان کے ساتھ ان کے جو کپڑے تار کیے گئے، پھر لاہور میں ان کے کپڑے اتار کر بڑھانا ان کی ویڈیو بنائی گئی، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کے شوہر کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ جو ثبوت ان کے پاس
تھے چیئرمین نیب کے وہ ثبوت حاصل کرنے کے لیے، ان کو بھی طلب کیا گیا تھا، وہ نہیں گئے، انہوں نے بھی آرڈر چیلنج کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور وہاں پر اعتراض لگ گیا تھا۔ تو اب جو ہے یہ انہوں نے اپنا جو قائم مقام چیئرمین ظاہر شاہ صاحب ہیں انہوں نے میٹنگ منٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 24 جون 2022 کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا، لہٰذا عدالت 7 جولائی 2022 کے منٹ آف میٹنگز کی کارروائیوں کو کالعدم قرار دے، یعنی جو آرڈرز ہوئے تھے، جو کچھ ہوا تھا اس کو کالعدم قرار دے، جس میں چیئرمین نیب کو طلب کرنا تھا اور طلب کرنے کے ساتھ ساتھ ریکارڈ منگوایا گیا تھا، مقدمات کا ریکارڈ کیا ہے اور پھر کارروائی کیا ہو رہی ہے، FIR درج کرنے تک کے آرڈر کیے گئے تھے، انکوائری کرنے کا آرڈر کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف انکوائریز کر لیں، تو وہ والے میٹنگ منٹس جو ہے انہوں نے چیلنج کر دیے۔ اب اس میں جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں، پرسوں ان کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو چیئرمین پبلک اپنا سابق چیئرمین نیب ہیں جاوید اقبال، وہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے طلب کیے جانے پر پیش نہیں ہوں گے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے تو ان کے خلاف پھر وارنٹ جاری کیے جائیں گے، گرفتاری وارنٹ۔ تو اب ایک طرف اپنا نیب ہے احتساب کا ادارہ، دوسرا احتساب کا پارلیمانی ادارہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اب وہ آمنے سامنے آ گئے۔ بات یہاں تک نہیں رکی، معاملہ چلا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں۔ اب اجلاس میں جو رپورٹ کر رہا ہے ایکسپریس نیوز، اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے نور عالم خان صاحب نے کہا ہے کہ جو افسران خاص طور پر نیب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو مقدمات بار بار نیب کے مقدمات بند کیے گئے ہیں ان کی میں تفصیلات مانگ رہا ہوں، یعنی وہ اشارہ ہے اسی طرف PTI کی طرف، جو کیونکہ طیبہ گل کا کیس یہ ہے کہ میری ویڈیو استعمال کی گئی مجھے انصاف دلوانے کے بجائے عمران خان صاحب اور ان کی دوستوں کی، ان کے ساتھیوں کی، ان کے پارٹی لیڈروں کی کرپشن چھپانے کے لیے، دبانے کے لیے اور نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے میری ویڈیو استعمال کی گئی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بار بار اس کی دستاویز مانگ رہا ہوں، ڈاکومنٹس مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں فراہم کیے جا رہے، لہٰذا اب اگر کوئی افسر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے احکامات بجا نہیں لائے گا، دستاویزات ڈاکومنٹس پیش نہیں کرے گا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ اب آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، نہیں لگ سکتا، بلکہ میں سن رہا تھا انہوں نے کیا نام ہے ان کا، شہباز گل صاحب، انہوں نے کہا کہ جی مجھے جنہوں نے گرفتار کیا تھا نا وہاں پر اپنا مظفر گڑھ میں، ان کے اوپر ہم حکومت میں آ کر آرٹیکل 6 لگائیں گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 22 تاریخ کے بعد یا 22 تاریخ کو رانا ثناءاللہ کے اوپر، یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں، سوری اگر میں پہلے غلط کہہ گیا، فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ 22 جولائی کے بعد ہم نے رانا ثناءاللہ جو وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے اور پنجاب کے رہنے والے، ان کے اوپر پنجاب میں داخلے پر پابندی لگ جائے گی، وہ 22 کو یا 23 کو پاکستان نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے ظاہر ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر کسی سرکاری افسر سے، کسی ادارے سے اگر کوئی رپورٹ مانگتی ہے تو پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو رپورٹ دینے کی وہ پابند ہیں، وہ ان کے سامنے پیش ہونے کا پابند ہے۔ پارلیمنٹ ہے، وہ پارلیمنٹ کسی کو بھی طلب کر سکتی ہے۔ یہاں تو خیر تماشا بنا ہوا ہے پارلیمنٹ کا ہماری، مجھے یاد ہے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا حساب کتاب مانگا گیا تھا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مانگا تھا کہ جی وہ عدالتی حساب کتاب نہیں تھا، فیصلوں کا حساب کتاب نہیں تھا، وہ حساب کتاب تھا کہ سرکار جو آپ کو سرکاری خزانے سے، قومی خزانے سے پیسہ دیتی ہے، اس کا حساب کتاب بتا دیں، اس کی آڈٹ کتنی کروائی ہے، کہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ رجسٹرار نے کہا کہ جی ہم پابند نہیں ہیں پبلک اکاؤنٹس کے پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونے کے۔ تو یہ بھی وہ صاحب چلے گئے، ظاہر شاہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس سے پہلے سلیم شہزاد چلے گئے کہ جن کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ضرور ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی، ظاہر ہے وہ غیر قانونی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو میں پیش نہ ہونا، پھر اس کو چیلنج تو کیا، عدالت میں چیلنج کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، یہ سوال یہ ہے کہ یہ ڈرا رہے ہیں یا واقعی لگا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ باقی سارے معاملات میں خبر کے مطابق وہی ہیں جو اپنا طیبہ گل صاحبہ والے معاملات ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم ان کا حساب کتاب بھی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا تھا کہ جی نیب کے جو افسران ہیں ان کا بھی ذرا اثاثے بتائے جائیں نا، ان کے پہلے اثاثے کیا تھے نیب میں آنے سے پہلے، یا ہر سال اثاثوں کا حساب کتاب تو بتائیں نا ان کے کتنے ہیں، کیونکہ سلیم مانڈوی والا صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا ہوا تھا بڑا عرصہ پہلے۔ تو یہ سارے معاملات جڑے ہیں سیاست سے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سیاست کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، لیکن جو نیب میں ہوتا رہا وہ پولیٹیکل انجینئرنگ تھی،
عمران خان صاحب کرتے رہے، کبھی نیب بخوشی استعمال ہوتا رہا چیئرمین نیب جو تھے، اور کبھی وہ بلیک میل ہو کے استعمال ہوتا رہا. تو اسی وجہ سے میں نے گزارش کی کہ ایک سیاست تو چل رہی ہے سیاسی ایوانوں میں، سیاسی میدانوں میں، سیاسی اکھاڑوں میں، لیکن ایک سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے آئینی عدالتوں اور آئینی اداروں میں. کیونکہ اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آئینی ادارہ، اور جو نیب ہے اس کے چیئرمین بھی جو ہیں ان کی بھی حیثیت کسی جج کی جیسی ہے، اور ان کو ہٹانے کے لیے چیئرمین نیب جو ہوتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے بھی وہی پروسیجر ہوتا ہے، کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج کو ہٹانے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ آمنے سامنے آ گئے اور ایشو ہے وہ ہے سیاسی، جس کی وجہ سے آ گئے. اچھا جی، اب ہاں ایک اور معاملہ بھی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی 22 جولائی کے سی ایم کے انتخابات کو لے کر یا ری پولنگ کو لے کر. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ قائد اعظم کے یا پی ٹی آئی کے یعنی پرویز الہی کے ووٹرز جو ہیں وہ 8-10 اگر غائب ہو جائیں تو مطلب ہم وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، اور کوشش کریں گے ان کو وزیر اعلیٰ نہ بننے دیا جائے. تو اس پر بھی پرویز الہی صاحب اور محمود رشید صاحب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ عدالت کے حکم پر یہ الیکشن ہو رہا ہے لہٰذا یہ جو بات ہے یہ توہین عدالت ہے. پھر یہ معاملہ سیاسی معاملہ بھی عدالت میں لے گیا. مسلم لیگ پی ٹی آئی کا اور ان کے اتحادیوں کا یہ کمال ہے کہ ہر سیاسی معاملہ عدالت میں لے جاتے ہیں، اور پھر عدالت سے اپنی مرضی کا فیصلہ آئے تو بھی چیختے ہیں اور اپنے خلاف فیصلہ آئے تو بھی چیختے ہیں. کیونکہ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ وہی لے کر گئے ہوئے تھے، پھر سپریم کورٹ میں بھی وہی لے کر گئے. تو بہرحال یہ جو حمزہ شہباز صاحب کی وزارت اعلیٰ کا انتخاب اور حلف تھا اس کو چیلنج انہوں نے کیا ہوا تھا. تو معاملہ دوبارہ وہی حمزہ شہباز صاحب کی الیکشن کا ہے. پہلے یہ تھا کہ 17 جولائی نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کا سیاسی وہ جو ہے کیا بنے گا ماحول فیوچر کا. تو وہ تو الیکشن کا رزلٹ آ گیا. اب الیکشن کے رزلٹ کا اثرات ظاہر ہے، اس کا جو نتائج آ گئے. اب وہ پریکٹیکل جو ہونا تھا اس کا وہ 22 کو ہونا ہے، 22 جولائی کو. تو آج 20 ہے، 2 روز کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے، اور اس انتخابات میں کیا ہوگا؟ اب بظاہر مسلم لیگ قائد اعظم اور عمران خان صاحب پی ٹی آئی. مسلم لیگ قائد اعظم میں پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تو پرویز الہی صاحب ہیں نا، تو ان کا نمبر زیادہ ہے، یا پرویز الہی کا اور عمران پی ٹی آئی کا نمبر زیادہ ہے، کیونکہ مسلم لیگ قائد اعظم اوپر بیٹھی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ، اور یہاں پر کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کرے گی مسلم لیگ قائد اعظم. تو اب وہ ووٹ جو ہے وہ پرویز الہی کا زیادہ ہے. لیکن مسلم لیگ نون اور اتحادی کل جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی نہیں، آسانی سے جانے نہیں دیں گے، آخری دم تک، آخری گیند تک کھیلیں گے، آخری بال تک کھیلیں گے، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہ بنے. اس کے بعد معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو 2-4 مہینے عدالتوں میں نکال لیں گے، تب تک ہم سنبھل جائیں گے. وہ یہ سوچ رہے ہیں. اچھا جی، تو اب اس میں ہوا یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کل اتحادیوں کے اجلاس کے بعد رخ کیا، یاترا کی ظہور لائی ہاؤس کی. چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف چلے گئے. شجاعت حسین صاحب کو انہوں نے جا کر مدد مانگی کہ یار آپ کے بھی ووٹ ہیں، آپ وہی جو پہلے ہم نے خبر دے بھی چکے ہوئے کہ آپ کے ووٹ ہیں، اور آپ ایک چٹھی لکھ دیں کہ جی ہمارے جتنے بھی ارکان ہیں وہ حمزہ شہباز کو ووٹ کریں گے، باقی ہم جانے ہمارا کام جانے، آپ نے کسی کو فون نہیں کرنا، یہ خط آپ کا کافی ہوگا، ہم لیگلی اس کو یوز کر لیں گے. لیکن اس میں بھی ٹیکنیکلی ایک چیز ہے، اگر وہ لکھ بھی لیتے ہیں تو پرویز الہی صاحب جو ہے پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ قائد اعظم کے، وہ چٹھی ان کے کام آتی ہے نہیں آتی، لیکن انہوں نے کوشش کی. اب شجاعت حسین صاحب کا جو جواب تھا وہ یہ کہ یہاں پر میں کچھ نہیں کر سکتا، یہاں پر میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. مرکز میں نے مدد کی تھی، یہاں پر میں بہت زیادہ آگے نکل جاؤں گا اپنی فیملی سے، لہٰذا یہاں پر میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ابھی تک تو یہ پوزیشن ہے. اب دیکھتے ہیں، بیچ میں 2 دن ہیں، انہوں نے وہ ایک ہوتا ہے نا معذرت کر دینا کہ یار یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں مدد کر دیتا، سارا کچھ کر دیتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ جی میرے جو ہے وہ اپنا بھائیوں کی طرح ہیں، کزن ہیں میرے، وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اور میں اپنے ووٹس جو ہیں ان کو دے دوں. مرکز میں تو معاملہ اور تھا، لیکن یہاں معاملہ اور ہے، تو میں اتنا اپنی فیملی کے اگینسٹ نہیں جا سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا. لیکن آصف زرداری صاحب واپس جاتے ہوئے انہوں نے سائیکولوجیکل گیم ہے، انہوں نے وکٹری کا نشان دکھایا. اب مسلم لیگ نون اور اتحادی کریں گے یہ کہ کچھ ارکان کو غائب کرنے کی، وہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے، غائب کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ غائب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی حکومت جو ہے وہ بچ جائے گی، اور اس کے بعد پھر معاملہ دوبارہ چلا جائے گا ڈیفیکشن میں، پھر وہی ڈی سیٹ ہو جائیں گے. تو پھر اگر 2 مہینے کے بعد انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر وہی صورتحال اگر بنی کہ مسلم لیگ اپنا پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پھر حمزہ شہباز کی حکومت دوبارہ خطرے میں ہوگی. ورنہ اگر ان حلقوں میں جیت گئی مسلم لیگ نون، بہتر حکمت عملی سے 17 جولائی کا جو تجربہ ہے اس سے سیکھ کر
کوئی نئی حکمت عملی کے ساتھ وہ میدان میں اتریں گے اور عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کریں گے. نواز شریف صاحب کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ خود بھی دیکھیں گے سارے معاملات, تو پھر مسلم لیگ نون کی یہ والی حکومت بھی بچ جائے گی, مرکز کی حکومت بھی بچ جائے گی, پھر معاملہ عام انتخابات کا اتحادیوں کے مطابق آگے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے مدت پوری کرنی ہے تو پھر معاملہ چلا جائے گا آگے. ورنہ پھر وہی بات تھی کہ پھر وزیر اعظم پر بھی پنجاب میں داخلے پر پابندی لگ سکتی ہے. عمران خان صاحب جس نیج پر پولیٹکس کر رہے ہیں, جس حد تک جا رہے ہیں, ابھی تو شہباز شریف صاحب اپنا فواد چودھری صاحب نے یہ کہا نا کہ رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ پر پنجاب میں داخلے پر پابندی ہوگی. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کہا جائے گا, پرویز الہی صاحب کو کہا جائے گا کہ جی آپ پابندی لگا دیں, اپنے وزیر داخلہ کو کہہ دیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ لاہور نہیں آ سکتا. مطلب عمران خان صاحب اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو کھڑا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں تو اپنے ساتھ کھڑا کر کے کہ ہم نے اگلی بار لانگ مارچ کریں گے اور سرکاری وسائل کے ساتھ, سرکاری سیکیورٹی کے ساتھ, یعنی خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اسلام آباد پر ہم میں داخل ہوں گے, تو اگر وہ کروا سکتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پھر شہباز شریف صاحب کے اوپر پابندی لگا دیں, رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر پابندی لگا دیں, نہ بھی لگائیں. لیکن جو صورتحال ہوگی وہ یہ کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا ایک ڈگر میں جا رہے ہوں گے, ملک کی سب سے زیادہ آبادی ایک ڈگر میں جا رہی ہوگی, اور ایک صوبہ ہوگا سندھ اور اسلام آباد. بلوچستان بیچارہ ہمارا کیا, وہاں سیلاب آئے, طوفان آئے, کچھ بھی آئے, اس کو وہ تو کھاتے میں نہیں ہوتا, بس وہ خیر, تو وہ ایک طرف چل پڑے ہوں گے, اور ایک صوبہ ہوگا سندھ اور اسلام آباد, وہ ایک طرف چل رہے ہوں گے. تو پھر ظاہر ہے پھر حکومت مجبور ہو جائے گی عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے پر. اس دن سے ڈرنے کے لیے, بچنے کے لیے حکومت جو ہے مرکزی حکومت یا مسلم لیگ نون اور اتحادی, وہ چاہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کر کے حمزہ شہباز کی حکومت بچائی جائے. اور اس کے بعد پھر حمزہ شہباز کو بھی کہا گیا ہے کہ یار جو وعدے شادے کرتے ہیں وہ پورے کر لینا, ذرا کام بھی کر کے دکھائیں, تھوڑے سے تگڑے بھی ہو کر دکھائیں. شہباز شریف صاحب کو بھی کہا گیا کہ یار ایگریسو ہو نا, یہ کیا ڈر ڈر کے سیاست کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کو بھی کہا گیا ہے کہ برا آپ کے پاس ہے نا پنجاب معاملہ, مارکا میدان جنگ تو پنجاب میں ہے, تو ذرا تگڑے ہو کر سیاست کریں, ڈر ڈر کر سیاست نہ کریں. تو ایک معاملہ یہ. اب دوسرا پی ٹی آئی, کل میں نے ایک ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ سپریم کورٹ میں جو نیب کی ترمیمی آرڈیننس چیلنج کیا, اس میں جو آرگومنٹ ہوا ہے, اپنا مکالمہ ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ, شاہ محمود قریشی صاحب کا, اور چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے کہ آپ کیوں نہیں جاتے قومی اسمبلی میں جب اتنے حساس معاملات ہوتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ بایا بھٹنڈا جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جا سکتی ہے. اب عمران خان صاحب نے NA-245 پر جو انتخابات ہو رہے ہیں کراچی میں 27 جولائی کو, عامر لیاقت کے انتقال پر یہ سیٹ خالی ہوئی تھی, اس کے لیے جلسہ کرنے جائیں گے 22 کو کراچی, 21 کو لاہور آئیں گے. 21 کو لاہور آئیں گے, یہ جو 22 والا دن ہے اس کو اپنے حق میں کرنے کے لیے. اب سوال یہ ہے, وہی دوبارہ سوال, کہ ظاہر ہے پنجاب میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنا مینٹین رکھ لیتی ہے, اپنا ہاؤس ان آرڈر کرتی ہے, تو پھر حمزہ شہباز کی حکومت گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرف انتخابات جو ہے وہ قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے بیٹھی ہے, اور دوسری طرف قومی اسمبلی کے انتخابات لڑ رہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی میدان خالی نہیں چھوڑ رہے. عمران خان صاحب تیاری کر رہے ہیں اگلے عام انتخابات کی, اور جس انداز میں تیاری کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ان سے 10 گنا زیادہ جارحانہ انداز میں ان کی اپوزیشن کو تیاری کرنی ہوگی. نہ صرف جارحانہ انداز میں وہ تیاری کرنی ہوگی, بلکہ کل جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ اداروں کے متعلق جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے گا, تو عمران خان صاحب سے زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کریں گے تو بچت ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.